الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں زرقہ بٹ اور آپ کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے آپ سب اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس کورس میں تجوید کے چند بنیادی قواعد سیکھنے جا رہے ہیں. پچھلے اس بات میں ہم نے تجوید کی اہمیت، معنی و مفہوم اور قرآن کریم میں کی جانے والی غلطیوں کی اقسام کے بارے میں جانا تھا. آج کی کلاس میں ہم ترتیل کے معانی، مخارج کے معانی اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل ایک قرآنی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر آرام و سکون کے ساتھ درست مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ترتیل کے کیا معنی ہے، تو آپ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہے. مخارج کی اہمیت. حروف کو درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاح میں مخرج اسے کہتے ہیں جہاں سے منہ کا وہ حصہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. مخارج کی کل تعداد 17 ہے اور حروف کی کل تعداد 29 ہے جنہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں. تو حروف تہجی کی تعداد 29 ہے جو کہ 17 مقامات سے ادا ہوتے ہیں. بنیادی مین مخارج 5 ہیں: جوف، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم. پہلا مخرج ہے جوف. یہاں سے اس کا یہ ایک مخرج ہے اور یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. جوف کہتے ہیں منہ سے حلق تک کے خالی حصہ کو. یہاں سے الف، واو اور یا مدہ ادا ہوتے ہیں. دوسرا مخرج ہے حلق یعنی گلا. یہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کے 3 مخارج ہیں یعنی ایک مخرج سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں. پہلے حصہ کو اقصی حلق کہتے ہیں، دوسرے کو وسط حلق کہتے ہیں اور تیسرے کو ادنی حلق کہتے ہیں. اقصی حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، وسط حلق سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں اور ادنی حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. وہ تمام حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں.
تیسرا مخرج ہے لسان. لسان کے 10 مخارج ہیں اور یہاں سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے مین مخارج 5 ہیں. پہلا اقص اللسان ہے، یہاں سے حروف لحاتیہ ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف. دوسرا وسط اللسان ہے، یہاں سے حروف شجریہ جیم شین اور یائے غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. اس کا ایک مخرج اور 3 حروف ہیں. حافۃ اللسان، اس کا ایک ہی مخرج اور ایک ہی حرف ہے، ضاد. اور طرف اللسان، یہاں سے حروف طرفیہ ادا ہوتے ہیں، 3 مخرج اور اس کے 3 حروف ہیں، لام نون اور را. راس اللسان، یہاں سے حروف نطعیہ تو دال تا. اللسان سے حروف لحاتیہ قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں. وسط اللسان سے حروف شجریہ جیم شین اور یائے غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. اور حافۃ اللسان سے ضاد ادا ہوتا ہے. اور پھر طرف اللسان ہے، طرف اللسان سے حروف طرفیہ یعنی لام نون اور را ادا ہوتے ہیں. پھر راس اللسان ہے، راس اللسان سے حروف نطعیہ تو دال تا، حروف لثویہ ضا ذال سا اور حروف صفیر یا صاد زا اور سین ادا ہوتے ہیں. یعنی اس کے 3 مخارج اور 9 حروف ہیں. اگلا مخرج ہے شفتان. شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں، 2 ہونٹ. حروف شفویہ 4 ہیں، ہونٹوں سے حروف شفویہ ادا ہوتے ہیں، فا تا واو اور میم. اس کے 2 مخرج اور 4 حروف ہیں. آگے ہے خیشوم یعنی ناک کا بانسا. یہاں سے غنہ ادا کیا جاتا ہے، کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، یعنی یہاں سے غنہ صرف کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ان کی تفصیل کے بارے میں آئندہ والے اسباق میں پڑھیں گے. اب ہم تجوید میں استعمال ہونے والی چند اصطلاحات کے بارے میں جانیں گے. حروف حلقی، وہ تمام حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کی تعداد 6 ہے اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خو. حروف مستعلیہ، وہ حروف جو ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کی تعداد 7 ہے: صاد، ضاد، تو، ظا، غین، خو اور قاف. ان کا مجموعہ خصو ذوقن قز ہے. حروف شفوی، وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کی تعداد 4 ہے: با، میم، واو، فا. حروف مدہ، ان کی مقدار 1 الف کے برابر یعنی حرکتین ہوتی ہے. حروف مدہ ہیں الف، واو اور یا. الف ما قبل مفتوح یعنی الف ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے با زبر الف با. واو ساکن ما قبل مضموم، واو ساکن سے پہلے پیش، جیسے با پیش واو بو. یا ساکن ما قبل مکسور یعنی یا ساکن سے پہلے زیر، جیسے با زیر یا بی. حروف لین، وہ حروف جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف لین کہتے ہیں. حروف لین 2 ہیں: واو اور یا. ساکن واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح یعنی واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں، جیسے بو، بئی. حرکت، زبر زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، ان کو مجموعی طور پر حرکات کہتے ہیں. جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں. زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں.
زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اسے مکسور کہتے ہیں۔ ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے اور جس حرف پر ضمہ یعنی پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں، جیسے بن، تن، فن، جو آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ سکون جزم کو کہتے ہیں، دال کی طرح کی جو مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے اس کو سکون کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ دوہرے سکون کی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ کسی حرف سے پہلے والے حرف کو ما قبل حرف کہتے ہیں اور کسی حرف کے بعد آنے والے حرف کو ما بعد حرف کہتے ہیں۔ حرکات کو پڑھنے کا طریقہ، حرکات کو نرمی سے، جلدی سے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے ادا کرتے ہیں۔ وقف بالاسکان، حرکات اگر کلمہ کے آخر میں ہوں تو وہاں پر وقف بالاسکان ہوتا ہے۔ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، رو کے نیچے زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ حروف کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، دو حرفی حروف پر مد اصلی کا حکم لاگو ہوگا اور تین حرفی حروف پر مد فرعی کا حکم لاگو ہوگا، اور مد فرعی کو 3 سے 6 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ کچھ فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل قرآن میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں اللہ پاک ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اس کلاس میں آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھولے، صحت و سکون، صبر و شکر اور عاجزی والی عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہدایت یافتہ اور شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور ہماری تمام دعائیں اپنی شان کے مطابق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔